السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 15۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب ان آیات میں کن کا ذکر ہے؟ ان لوگوں کا جو حقیقی طور پر قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جو واقعی قرآن کی بات، قرآن کی آیات سن کر خود کو اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ یعنی جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس قرآن کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ، تو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں؟ ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ فوراً گر جاتے ہیں بے اختیار ہو کر سجدہ کرتے ہوئے۔ اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت یا بات کے ساتھ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو کوئی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو وہ ذرا برابر بھی تکبر نہیں کرتے، ذرا سا بھی نہیں اکڑتے اور فوراً جھکتے ہیں، اور جھکنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ اور جھکتے بھی کیسے ہیں؟ جو یہاں ہے نا بات خرو، کہ بے اختیار ہو کر گر پڑتے ہیں۔ یہ گرنا کیا ہے؟ ان کا ایک سجدہ ہوتا ہے، اور وہ سجدہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ شکر کے ساتھ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان کا لیول کیسا ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور فوراً مان لیتے ہیں۔ اور یہ قرآن پر ایمان لانا آپ دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن سنا، کوئی آیت سنی اور فوراً سمعنا و اطعنا۔ کوئی حجت نہیں، کوئی تعویل نہیں کہ آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی بعد میں کر لیں گے، ابھی عمر ایسی ہے۔ کوئی بھی بہانہ نہیں، کوئی بھی تعویل نہیں، سنا اور فوراً مان لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کے مان لینے کی سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو تابع کر لیتا ہے، فوراً اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور سجدہ بھی آپ دیکھیں عبادت کی اعلیٰ قسم میں سے ہے، عاجزی کا اعتراف نظر آتا ہے اس میں، اللہ کے قرب کی خواہش نظر آتی ہے کہ انسان سنے اور فوراً گر جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا بھی ایک طرح سے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور ہمیں خود کو بھی چیک کرنا ہے ان آیات کے ساتھ بھی، اور آئندہ بھی قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت ہو، آپ کو اپنے آپ کو اس وقت فوراً چیک کرنا ہے کہ اس وقت میرے ایمان کا لیول کیا ہے۔ کیا میں اس پر فوراً ایمان لے آ رہی ہوں؟ کیا میں فوراً مان لے رہی ہوں اس بات کو؟ میرا دل، میرا جسم، میرا دماغ پورا کا پورا اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کسی بھی بات کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ میں نہیں کر سکتا، ابھی نہیں ہو سکتا۔ کبر انسان کے اندر کا، اس کا نفس، اس کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ۔ لیکن ان آیات میں جن کا ذکر ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ فوراً سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ذرا بھی ان کے عمل میں، ان کے کسی بھی باڈی لینگویج میں، ان کے چہرے سے، ان کی گفتگو سے، ہر چیز سے کیا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ فوراً جھک گئے، وہ عاجز ہیں، ان کے اندر بے پناہ عاجزی ہے، ذرا بھی کبر نہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بہت چھوٹا مانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ
انسان کو ہدایت بھی جب ہی ملتی ہے جب وہ قربانی کرتا ہے، اپنی قربانی۔ تو خود کو قربان کرنا ہے، کس لیے کہ ہمیں ہدایت لینی ہے، ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اس قرآن کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں مان لینا ہے، چاہے ہمارا دماغ، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آمنا وصدقنا۔ ٹھیک، آمین انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، یعنی وہ آیات ربانی، یعنی اللہ کی آیات سن کر اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ہمارے پروردگار، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ آیت نمبر 16۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انہی مومنین کی صفت بتائی جا رہی ہے، جن کی پیچھے بات ہے نا کہ جن کی ایمان کی حالت کیسی ہے کہ آیات سنتے ہی گر پڑتے ہیں۔ اب ان کا طرز عمل، ان کی مزید عادات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں اور محبت کے لیے کیا کیا قربان کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ قربان کرنے کی جب بات آتی ہے تو انسان کی جو نیند ہے اس کو قربان کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ میں سب کچھ کر لیتی ہوں مگر نیند برداشت نہیں ہوتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان نہ کر دو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان کی محبت اور ان کا اللہ سے تعلق کیسا ہے کہ وہ بے قرار رہتے ہیں، کہ جب سارے لوگ، تمام دنیا اپنے نرم نرم بستروں میں آرام لے رہی ہوتی ہے، مزے لے رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ جو جنوبہم ہے، یعنی جنوب کیا ہے؟ جنب کی جمع، یعنی ان کے پہلو، ان کے سائڈز، اور یہ جو مضاجع ہے یہ مضجع کی جمع یعنی بستر کو کہتے ہیں۔ یعنی ان کی محبت کا عالم کیا ہے کہ وہ راتوں کو بھی بے قرار رہتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت اس چیز کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن وہ اس حد تک نہیں ڈرتے، دیکھیں کیا ہے آگے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، یعنی وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن اتنا نہیں ڈرتے کہ وہ مایوس ہی ہو جائیں، یعنی اتنا خوف نہیں ہے رب کا کہ وہ بالکل مایوس ہیں۔ وہ کیسے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس کی رحمت سے بھی ان کو امید ہے۔ اور وہ آخر میں دیکھیں آیت میں کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ جو کچھ بھی انہیں دیا گیا ہے، یعنی اب آپ دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی انہیں دیا گیا، جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اگر ہم ان کو گننے بیٹھیں، ان کو دیکھیں، تو اللہ نے کیا صرف ہمیں مال دیا، رزق دیا، صلاحیتیں دی، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اور اگر وہ ہمارے گھر آ جائے، کوئی ایسا مہمان یا کوئی ایسا دوست، تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، انسان کو راتوں کو بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا، ہمیں بڑا اس سے مزہ آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہے نا کہ۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا دل کرتا ہے کہ بس اپنی سب سے بہترین چیز
اپنی سب سے محبوب چیز اس کے آگے پیش کر دے۔ تو یہ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ راتوں کو صرف جسٹ فار انجوائمنٹ کے لیے نہیں جاگتے، بلکہ ان کے جاگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے تہجد کی نماز کی، کہ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جب سب بستروں پر سو رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں رب سے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اس وقت آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور کیا پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ تو یہاں پر ان اللہ سے محبت کرنے والوں کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ بھی کیسے ہوتے تھے؟ وہ جب بھی اللہ کے نبی کے قریب ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو یہی بتایا کرتے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے جھکیں۔ وہ ان کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت کو اپنائیے، یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت کا احساس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں ان سارے اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اب آیت نمبر 17 بھی بہت خوبصورت ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ان مومنین کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اجر جو ان کو قیامت کے دن ملے گا، جو نعمتیں چھپا کے رکھی گئی ہیں ان کے لیے، جس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور وہ نعمتیں بھی کیسی ہوں گی کہ جسے کسی نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ہوگا، یعنی انسان اور جن، یعنی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو ان نعمتوں کو تصور کر سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اور خاص طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھپا کر نیکی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں وہ میں کسی سے شیئر نہ کروں۔ تو آپ دیکھیں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کے لیے جو اللہ نے گفٹ رکھا ہوا ہے، جو اللہ نے ان کے لیے انعام رکھا ہوا ہے، اللہ نے بھی وہ سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں جانتا، جو اللہ نے ان کے لیے انعام اور جو اجر رکھا ہے اس کو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ ان کے لیے کیا کیا اجر تیار کر رکھا ہے، کیا ہے ان کے لیے ٹھنڈک کا سامان جو رب نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس آیت کو ایک حدیث سے جو بخاری کی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑا زبردست ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو، یعنی اگر تمہیں یقین نہیں آتا اس بات کا تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لو، یعنی یہ جو آیت نمبر 17 ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے، اپنے ان محبت کرنے والے بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے لیے وہ جھکے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، ہر دم تیار رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کو، اللہ نے ان کے لیے کتنا بہترین انعام رکھا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کا وہ لیول ہو جائے کہ اللہ پاک ہم تیری بات سنیں اور ہمارا دل اور ہماری روح اس بات کو فوراً مان لے۔ اور وہ جو پہلی آیت میں تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اور رکوع کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی اور
لوگوں کے لیے ہوم ورک بھی ہے کہ آپ یہ دعا یاد کر لیں اور اس دعا کو اپنے رکوع اور سجدہ میں آپ لوگ شامل کر لیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن پاک پر ایمان لانے کی، عمل کرنے کی اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.